کہ احساس نہیں. اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے, پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے. پھر اس کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا, گرمی بڑی شدید تھی. ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا. تو تبا مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے. کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے, تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے. پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے. یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس, اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ گرمیاں آتی ہیں نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے, سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا, تہذیب کے مطابق نہیں. ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی. بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں گھر کے اندر, بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھریں. کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے, حذیفہ گرمی بڑی تھی, نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے. تو میں تھوڑا اور نہ نہاؤں, تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے, میرے لیے تو سعادتیں. کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا, حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائیں. سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا. میں نے کہا حضور اور کریں. کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے. تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا, کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی, آج مجھے حصے میں یہ سعادت آئی. کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر, تو بھی غسل کر اب. تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف. یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں, شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاگو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑے اور میرے نعرے لگائیں. دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو. کہتے میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو, میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں. کہتے میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں آپ یہ نہ کریں. تو حضور نے فرمایا تو نے کیا نا تو میں کیوں نہ کروں. کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی. حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا. میں نے کہا حضور نہا لیا ہے. فرمایا حذیفہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا, صحیح کر کے غسل کرو. کہتے میں غسل کر چکا, یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لو. کوئی حرج نہیں یار, اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا, اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل. تو کہتے ہیں اب سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حذیفہ دو حرفی بات ہے, جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے, اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا. دیکھو اگر یہ شدت آئے نا, دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نا بن جاتی ہے عادت سٹیج پہ بیٹھنے کی. آپ یقین کریں بن گئی ہے, مثال نہیں دے رہا, صحیح کہہ رہا ہوں. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں نا چاہیے نا بندہ پیچھے بیٹھ جائے, لیکن وہ ایسی جو نجی جو اساتذہ کی ہیں, جو بزرگوں کی ہیں, جن میں بڑے بیٹھے, ان میں بھی کئی دفعہ شک ہونے لگتا ہے کہ آگے ہی جانا ہے, حالانکہ نہیں جانا. اور کئی ایسے چودھری صاحب, پیر صاحب, صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا اٹھا کے نقیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں, کر لے اعلان کسی طریقے سے. پھر آپ تنگ ہوتے ہیں. پھر دیکھیں نا اس محفل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں, اس میں محفل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے, اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی.
ذوق پیدا ہو رہا ہے, شوق پیدا ہو رہا ہے. ہم اگر احساس کرنے لگیں, تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے, حسن پیدا ہوگا, پیار بڑھے گا, بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا, دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا, اس کو 5,000 زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا. اگر تعلق مضبوط ہو جائے, مولا علی شیر خدا, مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے, مجھے ایک دن فرمانے لگے, یعنی خادم کو, غلام کو فرمانے لگے, یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے, چل خریداری کرنے نہ چلیں. کہتے مجھے لے گئے بازار اور 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے, ایک خاصا مہنگا تھا, ایک سستا تھا. میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے, اٹھانے میں نے تھے, میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا. کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا, تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے, لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے. تو بالکل طے شدہ بات تھی. میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا, تو حضرت علی فرمانے لگے, یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے, میں نے ایک فلسفہ بیان کیا, میں نے ایک علت بیان کی, ایک لاجک بیان کی. میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں. فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے, ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے, اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں, تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے. تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا, میں نے وہی پہننا ہے, حکم بھی کر سکتے تھے, لیکن اس نے دلیل دی تھی نا, دلیل دی تھی نا, تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا. حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر, تو میرے والا کر. اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے, تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا. فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے, تو فرمایا تو میرے والی علت لینا. حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا. دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں, تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے, بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا, اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے. کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے, لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح, یہ ملیں گے صحیح. احساس کی جب شدت ہوتی, اب یقین کریں اس ملک کے اندر 2 چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں, اتنی شدت سے, ایک پروٹوکول, ایک VIP کلچر. ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا. اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں, وہ پیچھے, وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے, مایوس ہو گئے. وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے, تو وہ 2 حرفی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جو مرضی آ جائے, ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے, صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے. وہ بہت سارے نظام سے, لیکن نا یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے, اور جس بیچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں, تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا, وہ تو تکلیف میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی, ایک بدو آیا, ایک یہودی کا غلام, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں, اگر آپ میرے ساتھ چلیں, میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی. سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی, فرمایا تم بیٹھ جاؤ, میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا, تم ذرا بیٹھو, میں صرف اشارے کرتا ہوں. آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی,
اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے، کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو میاں جب آپ کے پاس تھا، آپ کا ورکر تھا، تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی؟ آپ کتب حدیث کتب سیرت کو پڑھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا، بڑے زور شور سے آیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسرا کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے، تو عمر فرماتے میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں ملتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ جاہ و جلال ہے۔ اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے؟ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا، سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملنا تھا، رات ہو گئی، یہیں میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا، وہ تکلیف میں، تو یہیں خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے۔ تو غلام آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا۔ گھر گئے حضرت عمر، توجہ ہے میری بات پر؟ بس سمیٹنے لگا ہوں۔ گھر گئے اور خاتون اول سے کہا، ملکہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے فرمایا، فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے۔ تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو۔ میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں، کچھ جو ہے وہ گھی لے لیں، کچھ سرکہ لے لیں، اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا۔ وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھتا تھا۔ حضرت عمر نے چولہا جلایا، اوپر کھانا رکھا، وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے، امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا، تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ، تو عمر دوڑے آتے، وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، دھڑام سے گرا، میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ باتوں سے بڑے ہوتے، کردار انسان کو بڑا کرتا ہے، کردار اسے زندہ رکھتا ہے، کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہیں، باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا۔ اس نے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال کریں، عقائد مضبوط رکھیں۔ ہمارے اندر کو آ جاتی ہیں نا کمزوریاں، انسان ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا دیکھیں نا، اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں، ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے۔ احساس پیدا کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران عمدن سہون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سفر ہی چلتا رہتا ہے۔ صبح 11 بجے کے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب آپ ملنے کے لیے آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی پر انشاءاللہ اجازت لیں گے، اللہ نے موقع دیا پھر ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
مالک جن دوستوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا ان کی کوشش کو قبول فرما، ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو مستجاب فرما۔ اے مالک کریم امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ مالک کریم پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گدائی اور غلامی نصیب فرما۔ مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ مالک کریم جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما، ہم جو موجود ہیں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ آج اس محفل کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے جڑے رہ نہیں سی سکدے دید بنا، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جدوں چمن وچ خزاں نے بال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔